تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام تے نازل کیا ہے۔ یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے کول رہے بل بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہے، حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام کو ملے۔ آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گئے تو آپ نے تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس بابر کا صندوق ہے۔ بنی اسرائیل جب کفار نال جہاد کریں دے انہیں لشکر کی کثرت انہیں دی شوکت دیکھتے پریشان تھی دے، انہیں سینے میں دل دھڑکتے تو یہ صندوق کو آپ اگو رکھ گن گیا تو یہ صندوق یہ جی رحمت برکت کا ظہور تھیندا مجاہدین کے دل میں سکون تے اطمینان کا سبب پیدا تھی۔ مجاہدین کے سینے میں لرزتے ہوئے دل پتھر دی چٹانے کے زیادہ مضبوط تھی دے۔ جس قدر صندوق اگو تے وددا آسمان کو نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظما نازل تھی ہے، فتح مبین حاصل تھی ویندی ہے۔ بنی اسرائیل جب کوئی اختلاف پیدا تھا تو وہ لوگ ان صندوق کے جناب فیصلہ کریں گے۔ ایک نے فیصلے کی آواز فتح کی بشارت سنی ویندی ہے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے اگو رکھتے ایک وسیلہ بناتے دعائیں منگتے تو دعائیں قبول تھی جائیں، مصیبتیں جا بلائیں جا مصیبتیں وبا جا آفتیں ٹالویں جا۔ الغر دے صندوق بنی اسرائیل دے واسطے تابوت سکینہ برکت رحمت کا خزینہ نصرت خداوندی دے نزول دے نہایت مقدس بہتر ذریعہ۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہ میں ملوث تھے، ان لوگوں کے گناہ طغیانی سرکشی عصیان کا دور دورہ ہو گئے تو انہاں دی بدعمالی دی نحوست دے نال انہیں تے اللہ دے ایک غضب نازل ہو گئے۔ قوم عمالقہ دے کفار نے ایک لشکر جرار دے نال انہیں لوگوں تے حملہ کر دیا۔ انہیں کافر نے بنی اسرائیل کا قتل عام کرتے انہیں بچے کو تباہ و برباد کر چھوڑا، عمارتیں کو توڑ پھروڑتے سارے شہر کو تہس نہس کر چھوڑے نے اور یہ متبرک صندوق کو بھی اٹھاتے گن گئے۔ یہ مقدس متبرک کو نجاست کے کوڑے خانے میں سٹ دیتو نے، لیکن یہ بے ادبی دا قوم عمالقہ دا ایک وبال پیا جو او لوگ طرح طرح کے بیمارے مصیبت کے ہجوم میں جھنجھوڑ گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ دے 5 شہر بالکل برباد ویران ہو گئے، حتیٰ کہ انہیں کافر کو یقین ہو گئے کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی دا عذاب سر تے پائے گئے۔ ان کافر نے اکھی کھلن ان لوگوں نے مقدس صندوق کو ڈانت گاڑی تے لڑتے ڈانتے کو بنی اسرائیل دے بستی طرف ہکل چھوڑے انہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا کہ یہ مبارک صندوق کو بنی اسرائیل دے نبی شمویل علیہ السلام دی خدمت کرنا۔ اعترابل بنی اسرائیل دی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ مل گئی۔ یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام دے کولوں پہنچا جبکہ شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا لیتا تھا۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرتے تیار کوئنان وہ غریب سمجھتے ہیں، ہر بندہ آدھا ایک نہ شادی کرے شاہی کرے سی جبکہ غریب مفلس بندہ ہے۔ آخرکار نبی دے حکم دے شرط بنی ہے مقدس صندوق آویں تے اساں طالوت کی بادشاہی تسلیم کر دیں۔ چنانچہ صندوق آ گئے، بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تے رضا مند۔ تابوت سکینہ وچ کیا
یہ مقدس صندوق موسیٰ علیہ السلام دا آسا، آپ دی مقدس جتی، ہارون علیہ السلام دا امامہ، سلیمان علیہ السلام دی انگوٹھی، تورات دے تختے دے چند ٹکڑے، من سلوہ دے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جا صورتیں دے حلیے وغیرہ سب سامان موجود ہے۔ قرآن مجید نے خداوند قدوس دی سورہ بقرہ مقدس صندوق دا تذکرہ فرما دے ہوئے، خالق کائنات نے ارشاد فرمائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ بنی اسرائیل نے نبی شمیع علیہ السلام نے فرمائے کہ طالوت دی بادشاہی دا نشان ہے تو آج رب دی طرف تو آج دلی دا چین موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہن جس صندوق کو فرشتے اٹھاتے گن ہو سکتے، یقیناً ان اتحاد واسطے بڑی نشانی ہے اگر تو ایمان انے دے۔ طرز ہدایت بنی اسرائیل کے صندوق دے واقعے دنال چند مسائل فوائد تے روشنی پوندی ہے جو یاد رکھن دے قابل۔ نمبر 1، معلوم تھیا بزرگین دے تبرکات دی خداوند دے قدوس دے دربار وچ بڑی عزت تے عظمت ہے اور انہاں دے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوض برکات حاصل تھندن۔ لیکن اس صندوق وچ موسیٰ علیہ السلام دی جتیاں، آپ دا آسا اور ہارون علیہ السلام دی پگڑی ہے تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ صندوق اس قدر مقبول و مکرم و معظم ہو گئی ہے جو فرشتے کو اپنے نورانی کندھے دیتے شمیل پیغمبر دے دربار نبوت پہنچا گئے۔ خداوند قدوس نے قرآن میں یہ انگال دی شہادت دیتی، فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق تمہارے رب دی طرف سکینہ یعنی مومن دے دل دا اطمینان، انہیں روح دی تسکین دا سمانا، مطلب ہے رحمت الہی دے انوار و برکات دا نزول، رحمت دی بارش دی ہے تو معلوم تھیا بزرگوں دے تبرکات جتھا جس جگہ حسن ضرور نت رحمت خداوندی دا نزول تھی سی، اس نادر تیمال رحمتاں برکتیں دے نال مومنے کو سکون قلب اطمینان روح دے فیوض برکات ملتے رہے۔ نمبر 2، جس صندوق وچ اللہ والے دا لباس آسا جتا ہون، جب اس صندوق دے اطمینان دا سکینہ انوار و برکات دا خزینہ اللہ دی طرف اترن قرآن جو ثابت ہے، بلا جس قبر وچ ان لوگوں دا پورا جسم رکھیا ہو سی، کیا ان قبر تے رحمت تے برکت سکینہ اطمینان نہ اتر سی؟ ہر دانا انسان جس کو خداوند عالم نے بصارت دے نال ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہے وہ ضرور نگال تے ایمان آنے سی جب بزرگیں دے لباس انہیں جتے دے سکینہ رحمت دا نزول تھی دے تے انہیں بزرگیں دی قبریں تے بھی رحمت خداوندی دا خزینہ ضرور نازل تھی دے۔ جب بزرگیں دی قبریں تے رحمت دی بارش تھی دے تو جو مسلمان مقدس قبریں دے کولو حاضر ہو سی ضرور تے بھی رحمت تے برکتی تے بارش تے چھٹے ضرور پہنچی۔ نمبر 3، معلوم تھا جو لوگ بزرگوں دے تبرکات ان کی قبریں دی احانت بے ادبی کرے سن وہ ضرور قہار غضب جبار گرفتار تھی سن، کیونکہ قوم عمال کا جنہیں اس صندوق کو بے ادبی کی دی آئی انہیں تو یہ جا قہر الہی دا پہاڑ ٹوٹے مصیبت دے ہجوم دے نال چیخ اٹھن کافر تھی دی ہونی گال کو من گئے دے اثار تے مصیبت وبائیں دا حملہ اس صندوق دی بے ادبی دی وجہ کو لگتے چنانچہ ہی بات انہیں لوگ مقدس صندوق کو ڈانس کرتے لڑتے بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیتا۔ نمبر 4، جب اس صندوق دی برکت کے نال بنی اسرائیل کو جہاد فتح مبین مل دی آئی تو ضرور بزرگوں دی قبریں میں چوئی مومنی جا مشکلات دفاتی سن مرادہ پوراتی سن، کیونکہ ظاہر بزرگوں کے لباس کے زیادہ اثر رحمت بزرگوں کے جسم سے ہوں گے۔ نمبر 5، باقی تو پتہ لگا جو قوم سرکشی اسیان دے طوفان تے پکڑی تے
اللہ و رسول دی نافرمان تھی ویندی ہے قوم دے جن نعمتاں ہوندن او خسیج وندن تساں پڑھ چکے ہو بنی اسرائیل سرکش تھی تے اللہ دے نافرمان تھن قسم دے بدکاریں پکڑی تے گناہ دا بھوت انہیں سر تے افرید بنتے سوار ہوئے تو انہیں جرم دی نحوست دے نال انہیں کوئی برے دے نہیں دیکھنے پائے گن صندوق سکینہ انہیں کولو قوم عمال کا دے کفار چاہ اٹھا دیں بنی اسرائیل کئی سالیں تک ان نعمت عظمیٰ کے محروم ہو گئے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اس قرآنی واقعے تو سبق حاصل کرو اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے